2001 کے اندر جو امریکہ کے اندر ٹاور کو ختم کیا گیا، کتنے لوگ سمجھتے تھے ارے اسامہ بن لادن نے کیا کر دیا، امریکہ میں جا کے مار دیا. اس کی اوقات ہے جو ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے، جو ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے، اس کو ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے. اس کی اوقات امریکہ میں جا کر کے 2 بڑے بڑے ٹاور، اور وہ بھی وہی کہ امریکہ ہی کے جہازوں کو لے کر کے وہ مار دے گا، بڑے بڑے جہازوں کو ایئرپورٹ سے جا کے اڑا کر کے وہ مار دے گا، یا اپنے آدمی کو بھیج کر کے. یہ آسان کام ہے، لیکن کیسا میڈیا میں اس کو بڑا چڑھا کر کے بتایا گیا. پوری دنیا نے تقریباً تسلیم کیا. الہی کی جو حقائق سمجھتے تھے، اور خاص طور سے مسلمانوں نے تو اور تالی بجا رہے تھے، سب یہ کر ڈالا وہ کر ڈالا، اور اس کو مجاہد اور بہادر کیا کیا لقب دے رہے تھے، اور اسے اقرار بھی کروائے، اس کی ویڈیو بھی نشر کروائی الجزیرہ کے ذریعے سے. اسامہ کی کیا اوقات ہے کہ وہ جو امریکہ میں جا کر کے وہیں کے 2 بڑے بڑے جو ہے جہازوں کو ہائر کر کے اس کو گرائے گا. لیکن کیسا میڈیا نے پھیلا دیا، سب لوگوں نے جان لیا، یقین کر لیا، تالی بجانے لگے، مجاہد بنا دیا اس کو. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ افغانستان برباد ہو گیا. افغانستان کو امریکہ اور ناٹو نے مل کر کے برباد کر دیا. اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ کچھ نہیں. بعد میں کہہ رہے ہیں ارے امریکہ کا تو یہ مقصد تھا. پھر اسامہ بھی گیا، اس کو بھی مار کے ختم کر دیا. پہلے تو خوب بڑا چڑھا کر کے پیش کیا، الجزیرہ سے اس کے ویڈیو آ رہا ہے، کوئی ایک امریکی کو مار دے وہ جنت میں جائے گا، کسی بھی امریکی کو مار دے. بھائی امریکہ میں مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی، ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں. لیکن اس وقت اس کا کیا فتویٰ آ رہا ہے، بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا عالم اور مفتی بن گیا وہ، اور الجزیرہ سے نشر ہو رہا ہے، عربی میں، انگریزی میں، سب. اب ظاہر سی بات ہے پوری دنیا خلاف ہو جائے گی مسلمانوں کے. دہشت گرد سب لوگ کہنے لگے، مسلمان بھی بدنام ہوئے، اور اس کے بعد پورا ایک ملک تباہ ہو گیا، 100 سال سے بھی پیچھے چلا گیا. 2003 میں عراق کا فتنہ آیا، صدام حسین کو سب سے بڑا مجرم بنا کر کے پیش کیا گیا. اور پھر ہوا کیا؟ سارے لوگ، یہ سارے شیعہ رافضی اور جتنے تھے سب لوگ امریکہ کا لوگ ساتھ دے رہے ہیں، سب سے بڑا مسیحا سمجھ رہے ہیں. ترکی سے 4000 اس نے جو ہے بم برسائے. ترکی میں اس کے پورے بہت سارے اڈے ہیں، 24 اڈے ناٹو کے، ناٹو صلیبی کے. وہاں سے حملے کیے گئے، ایران سے حملے کیے گئے، اور ایرانیوں نے مل کر کے امریکہ کو فتویٰ دلا. جو وہاں کا عراق کا جو سیستانی ہے، سب سے بڑا مفتی ہے عراق میں شیعوں کا، اس نے کہا کہ یہ لوگ آئے ہمیں بچانے کے لیے، نجات دہندہ ہیں امریکہ والے، اور ان سے اس نے ڈالر بھی لیا. تو مل کر کے عراق کو تباہ کیا. ان شیعوں نے امریکوں کے ساتھ مل کر کے پورے عراق کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. چن چن کر کے جو سنی اکثریتی شہر تھے بڑے بڑے، سب کو ختم کر دیا. ایک طرف سے سب کو ختم کر دیا. اس کے بعد 2006 میں جب امریکہ جانے لگا، ایرانیوں کو سونپ دیا. تب سنی مسلمانوں کو ہوش آیا، ارے یہ تو ایران کو دینے کا مقصد، عراق جو ہے یہ تو ایرانیوں کے حوالے کرنا تھا. اصل ایرانیوں کے حوالے کر کے چلا گیا. تو بعد میں ہوش آتا ہے، سب کو ہوش آ جاتا ہے، پہلے جو ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کے بعد کس کا فتنہ ہے؟ داعش کا فتنہ آیا. 2010 میں داعش کا فتنہ آ گیا، اور انہوں نے عراق اور سیریا کے بیچ میں جہاد کرنے کا اعلان کیا. کس کے خلاف؟ ایران کے خلاف، اس کے خلاف، امریکہ کے خلاف. مار کس کو رہے ہیں؟ وہاں کے سنی مسلمانوں کو مار رہے ہیں. سنی مسلمانوں کو، ان کو ختم کرنا ہے، پھر امریکہ جائیں گے، اسرائیل جائیں گے. کیا انہوں نے اسرائیل کے خلاف کچھ کیا؟ امریکہ کے خلاف کچھ کیا؟ مسلمانوں کو مار رہے تھے ایک طرف سے. لیکن اسی داعش کے سرگنوں کو، ابو بکر بغدادی وغیرہ کو، بہت سارے لوگ مجاہد اور خلیفہ ماننے لگے. لیٹر بھی لکھنے لگے ہر جگہ سے کہ بہت بڑا یہ خلیفہ پیدا ہوگا، ایسا ہوگا. کوئی تو مہدی بھی کہنے لگا. لانچ کس نے کیا؟ امریکہ، اسرائیل نے لانچ کیا، ایران نے لانچ کیا، سنیوں کو، سیریا کے سنیوں کو مارنے کے لیے. اس کا بہانہ بنا کر کے بعد میں پتا چلا 2011-12 میں کہ ارے یہ تو جو ہے سیریا کے مسلمانوں کو مارنا مقصد تھا. ایران، روس، امریکہ، ایران سب نے مل کر کے مارا، تہس نہس کر دیا. 2-3 سالوں کے اندر 10 لاکھ سیریا کے مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو مار کے ختم کر دیا. کروڑوں مسلمان وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، ان کے شہروں کو زمین دوز کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا. فتنہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے، پتا چلا کہ داعش کو استعمال کیا گیا، ابو بکر بغدادی کہا گیا، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. حزب اللہ کو سب لوگ مجاہد چلا رہے تھے، یہ اسرائیل کا یہ کر ڈالے گا، وہ کر ڈالے گا، پورا لبنان تباہ کر دیا. اس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ایک میزائل پھینکتا ہے،
اسرائیل کی طرف. اس کے بعد اسرائیل جو ہے پورے علاقے کو مار کے تہس نہس کر دیتا ہے, قبضہ کر لیتا ہے. اگر وہاں حزب اللہ نہ ہو تو اسرائیل جو ہے لبنان کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ وہ ہٹ جائے ختم, کوئی اس کے پاس ذریعہ ہی نہیں رہے گا, کوئی سبب نہیں رہے گا. تو اب وہی لوگ جو اس کو حزب اللہ کو جو مجاہد سمجھ رہے تھے, اسی کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ تو بڑا شیطان تھا, پورے لبنان کو تباہ کروا دیا. کیا مسلمانوں کو فائدہ کرا ہے؟ پورا تباہ ہو گیا. حماس کو لوگ مجاہد مجاہد چلا رہے تھے. 2023 میں 7 اکتوبر کو تو پتہ چلتا تھا ارے ان کے بڑا کچھ ہے ہی نہیں کوئی مجاہد. آج پورا غزہ تباہ ہو گیا, حماسیوں کا پتہ نہیں کہاں گئے. لوگ سمجھ رہے ہیں کس لیے آئے تھے بھائی, یہ کون تھے, کہاں سے آئے تھے, یہ کہاں کے جنات تھے, کہاں چلے گئے؟ پورا غزہ تباہ کروا دی, اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. یہی مقصد تھا نا. وہ خوبصورت شہر جو ساحل پر واقع تھا اور سمجھوتا تھا, وہاں پر کیسے سیاسی اختلاف کرا گیا, حماس کو 2007 میں کیسے لانچ کیا گیا, اور پھر جو ہے سیاسی اختلاف کرا کر کے کیسے ان کے ذریعے سے گاہے بگاہے حملہ کروا کر کے 2008 کے اندر, 2014 کے اندر, 2018 کے اندر, 2023 کے اندر, وہ جب سے آئے ہیں 4-6 بار میں کیسے پورے غزہ کو تہس نہس کر دیے. 25 لاکھ مسلمانوں کی جو ہے زندگی خاک میں مل گئی. اب کہیں نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. ایران 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 چلا رہے تھے. تو یہ فتنہ جب آتا ہے نا تو شروع میں سب کو نہیں پتہ چلتا ہے. اور میں بتاؤں جتنے اہل حدیث سلفی علماء ہمیشہ ان سب کو فوراً کہا یہ اسلام کے دشمن ہے. چاہے اسامہ بن لادن ہو, القاعدہ ابو بکر بغدادی ہو, داعش ہو, حزب اللہ ہو, حماس ہو, سب کو کہا یہ سب جو ہے دشمنوں سے مل کر کے مسلمانوں کو برباد کرتے. ہر جگہ آپ دیکھو گے مسلمان ہی برباد ہوئے. اسرائیل کا کیا ہوا, امریکہ کا کیا ہوا, ایران کا کیا ہوا, صرف مسلمان برباد ہوئے ہیں ہر جگہ. سنی مسلمان یہی اصل ٹارگیٹ ہے. اور سب سے بڑا ٹارگیٹ کون ہے؟ خلیجی ممالک کے, جہاں پہ کوئی سیاسی اختلافی پارٹیاں نہیں ہیں, جہاں پہ کوئی دین کے نام پر تجارت کرنے والوں کی پارٹیاں نہیں ہیں, جماعتیں نہیں ہیں, جہاں پر کوئی آپ کو مزار اور بھنگڑے اور دنیا بھر کے خرافات نہیں ملیں گے. یہ اصل ٹارگیٹ ہیں, ان کو ٹارگیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور یہ کوشش ان لوگوں نے کی ہے 2012 کے اندر. کئی مسلم ممالک کو انہوں نے تباہ کیا, انہی رافضیوں, ان سارے ملکوں کو انہوں نے تباہ کر دیا اندر سے. کہ کیا لائیں گے؟ جمہوریت لائیں گے. جمہوریت لانے کے چکر میں ٹیونس بھی برباد ہو گیا, لیبیا بھی برباد ہو گیا. آج وہاں لیبیا میں کیا ہو رہا ہے؟ 100 سے زیادہ وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں اپنے جگہ پر حکومت کر رہی ہیں. اور وہی امریکہ, وہی اسرائیل, روس, ترکیہ, سارے لوگ, برطانیہ, فرانس, سارے لوگ ان لوگوں سے اپنا مسینے لا کر کے, انجینئر لا کر کے وہاں کے ذخائر, سونے کے ذخائر, معدنیات, پٹرول, گیس سب نکال رہے ہیں. ان کو تھوڑا بہت پیسہ دے کر کے لے جا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں سب. جنہوں نے ان دہشت گردوں کی مدد کی تھی, خارجیوں کے, اخوانیوں کی جو مدد کرنے والے تھے, اوپر سے فضائی طور پر, اور معمر قذافی کو مار کر کے اس کی حکومت ختم کیے. اسی وقت سے 2011 سے سارے لوگ لوٹ رہے ہیں اپنی مرضی سے. کہیں نہیں میڈیا میں آتا ہے, تو فتنہ بعد میں پتہ چلتا ہے. اور اپنے ہی لوگ سب استعمال ہوتے ہیں آلۂ کار بن کر کے. اور یہی لوگ پھر یورپ میں جا کر کے عائش کرتے ہیں, امریکہ میں. جو دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں وہی یورپ اور امریکہ میں جا کر کے عائش کرتے ہیں. تو یہ معلوم ہونا چاہیے. آپ کو بتا دیں, یہی یوسف قرضاوی اخوانی میں جو بہت مشہور عالم مانے جاتے ہیں, ان کا بیان آج بھی ویڈیو میں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے آگے رہتے تھے, ہم ایران کے ساتھ مل کر کے لڑیں گے. اور داعش کو مجاہد, حزب اللہ کو سب سے بڑا مجاہد کہنے والے, معمر قذافی کے خلاف فتویٰ دینے والے کہ قتل کرو اس کو, گناہ میرے سر پہ. ایسا کوئی آدمی جو ہے بیان دے سکتا ہے؟ فتنہ مچاؤ, گناہ میرے سر پہ, ایسا کہنے والے, ان کا بیان موجود ہے جاتے جاتے کہ ہم بہت غلط پہ تھے, غلطی پر تھے. ہم نے حزب اللہ کو مجاہد بنا کر کے پیش کیا, یہ کیا, وہ کیا, ہم نے بہت غلطی کی. سعودی کی علماء جو کہہ دیتے تھے وہی حقیقت ہے. وہاں کے علماء بڑی سنجیدگی سے کوئی بات کہتے ہیں. انہوں نے داعش کو, جیسے وہ لوگ آئے, جیسے کہا یہ لوگ دہشت گرد ہیں مسلمانوں کے خلاف. حزب اللہ کو کہا یہ لوگ اسرائیل کو اور بڑھوانا چاہتے ہیں, ان کی وجہ سے اسرائیل اور بڑھے گا. آج بھی یوسف قرضاوی کا بیان موجود ہے. سعودیہ کے علماء جو بات کہتے ہیں وہ سنجیدگی سے کہتے ہیں اور وہی حقیقت ہوتی ہے. ہم لوگ غلطی پہ تھے, ایران سے قدم بے قدم ملا کر لڑنے جا رہے تھے, بعد میں اسی کی مذمت کرنے لگے. جب عراق میں سنیوں کو مارا اور یہ روس کے ساتھ مل کر کے, امریکہ کے ساتھ مل کر کے, اور سیریا میں روس کے ساتھ مل کر کے وہاں کے سنیوں کو مارا, تب ان کو سمجھ میں آیا
کہ ایران جو ہے ہمارا دوست نہیں ہمارا دشمن ہے، تو انہوں نے کہا. تو فتنے کہنے کا مطلب میں یہ مثال موجودہ دور کا دے رہا ہوں، کہنے کا مطلب یہ کہ فتنہ جو ہے فوراً ہر کوئی نہیں جانتا ہے. جو کتاب و سنت میں ماہر ہوتے ہیں گہرائی سے وہی لوگ جانتے ہیں، ورنہ جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے وہ تو کس کا نقصان ہوا، فائدے میں کون رہا، اس کے بعد ہر کوئی اندازہ لگا لیتا ہے. لیکن جس وقت فتنہ آتا ہے اس وقت میڈیا میں بالکل الٹا چل رہا ہوتا ہے. جو فائدے میں ہوتا ہے اس کو مظلوم بنا کر کے دکھایا جاتا ہے، اور جو نقصان میں ہو رہا ہوتا ہے، جو تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو ظالم بنا کر کے دکھایا جاتا ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں ہر طرف میڈیا میں. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ہے ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، اور کس کا نقصان ہو رہا ہے، کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے فتنوں کے وقت اہل علم سے، جو وہ اہل علم جو کتاب و سنت کے ماہر ہوں، بدعتیوں کے قریب تو بالکل نہیں جانا. وہ تو دجال کے ساتھ سب سے پہلے، دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا، دجال کے ساتھ بدعتی سب سے پہلے بھاگیں گے. ارے رے رے اس کے پاس تو بڑا کمال ہے، یہ تو ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کے چل رہا ہے. یہ تو آرڈر دیتا ہے آسمان کو بارش ہو رہی ہے، زمین کو آرڈر دیتا ہے جو مانگو وہ اگا کے دیتی ہے. اس سے بڑا بابا کون ہوگا، اس سے بڑا پیر کون ہوگا، اس سے بڑا امام اور مرشد کون ہوگا. سارے بدعتی جتنے خرافاتی ہیں اور جو قبروں کی طرف جاتے ہیں بھاگ کر کے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے، وہ سب سے پہلے دجال کو اپنا پیر اور بابا مان لیں گے. تو وہ کیوں نہیں فتنے میں مبتلا؟ جتنے بدعتی ہیں سب فتنے میں مبتلا، سب سے پہلے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. اور میڈیا میں جو ایک بات آ گئی، ہاں ہاں یہی ہے چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو بدعتیوں پہ بھروسہ نہ کرو. کتنے اپنے اہل حدیث ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے تک میں نے دیکھا یوٹیوب کے چکر میں، ارے رے 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 سعودی نے تو برباد کر دیا، یہ کر دیا، سب سے بڑے مجرم. سمجھانے کے بعد، تاریخی حقائق سامنے لانے کے بعد، پوچھنے کے بعد، بھائی کیا آپ کہاں سے دیکھ رہے ہو؟ ارے سب یوٹیوب میں بول رہے ہیں ایک طرف سے. اور باقاعدہ جب پوچھا میں نے کون ہے، پاکستان کا شیعہ رافضی ہے، لکھنؤ کا کوئی شیعہ ہے، وہ جو ہے بیان دے رہا ہے. تو ایسے یوٹیوبر جو شیعہ رافضی ہیں ان کے بیانات کو ان کو کیا پتہ یہ کون بول رہا ہے، بس بول رہا ہے. تو یوٹیوب کے چکر میں کیا اپنے اہل حدیث سب جو ہے مانتے ہیں، بہت کچھ مانتے ہیں خرافات. اس لیے ہم لوگ تو بولتے ہیں سب سے پہلے تاکہ جو اہل حدیث ہیں اپنے وہ کم سے کم جو ہے ایسی چیزوں سے دور رہیں.